15 سجدوں کے مقامات۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 206، سورۃ الرعد آیت نمبر 15، سورۃ النحل آیت نمبر 50، سورۃ الاسراء آیت نمبر 109، سورہ مریم آیت نمبر 58، سورۃ الحج آیت نمبر 18، سورۃ الفرقان آیت نمبر 60، سورۃ النمل آیت نمبر 26، سورۃ السجدہ آیت نمبر 15، سورہ صاد آیت نمبر 24، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 38، سورہ نجم آیت نمبر 19، سورہ حج کا دوسرا مختلف فی سجدہ آیت نمبر 77۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کا سجدہ کیا۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے نبی کے ساتھ اذا السماء انشقت اور اقرأ بسم ربک میں سجدہ کیا۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ صاد کا سجدہ لازم نہیں ہے، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ بخاری وغیرہ۔ فرض نماز میں بھی سجدہ تلاوت مشروع ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اس وقت سجدہ تلاوت کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا السماء انشقت کی تلاوت فرمائی۔ بخاری مسلم۔ شوکانی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ نماز کے علاوہ بھی سجدہ تلاوت مشروع ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سورہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت تلاوت فرماتے اور سجدہ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے کسی ایک کو بعض اوقات اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ وضاحت موجود ہے کہ نماز کے علاوہ ہماری یہ حالت ہوتی تھی۔ سجدہ تلاوت کے لیے وضو اور قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں۔ گزشتہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی روایت میں ہے کہ حتیٰ کہ ہم میں سے کوئی بعض اوقات اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہ پاتا تھا۔ بخاری۔ یقیناً اس قدر ہجوم میں اکٹھے سجدہ کیا جائے تو ہر شخص نہ باوضو ہوتا ہے اور نہ قبلہ رخ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کا سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں، مشرکوں، جنوں اور انسانوں نے بھی سجدہ کیا۔ بخاری۔ اس حدیث میں مشرکین کے سجدے کا ذکر ہے، حالانکہ یہ بات معروف ہے کہ مشرکین نجس ہے اور ان کا وضو اگر قائم ہو تب بھی درست نہیں جائے کہ وہ پہلے ہی بے وضو ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ بخاری تعلیقاً۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سجدہ تلاوت چونکہ نماز نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے شروط نماز مقرر نہیں کی جائیں گی، بلکہ یہ بغیر طہارت کے بھی جائز ہے، جیسے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل بھی اس کی دلیل ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تلاوت قرآن کے دوران سجدے نہ تو ایک رکعت ہے اور نہ ہی انہیں 2 رکعت کہا جاتا ہے، اس لیے انہیں نماز شمار نہیں کیا جاتا، اور جب یہ نماز نہیں ہے تو بغیر وضو جنبی کے لیے، حائضہ کے لیے اور غیر قبلہ کی طرف دیگر تمام اذکار کی طرح مباح و جائز ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان سجدوں کے لیے وہی
شرط لگائی جائے گی جو نفل نماز کے لیے لگائی جاتی ہے، یعنی حدث اور نجاست سے طہارت، سطر ڈانپنا، قبلہ رخ ہونا اور نیت، نیز ہمیں اس میں کسی اختلاف کا علم بھی نہیں۔ عبدالرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر کہنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سجدے سے گزرتے تو تکبیر کہتے اور سجدہ کرتے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے۔ یہ روایت منکر ہے۔ البتہ شیخ البانی رقم تراز ہے کہ یہ حدیث تکبیر کے ذکر کے ساتھ منکر ہے اور محفوظ اس کے علاوہ ہے، یعنی اس کے علاوہ باقی صحیح ہے۔ اس حدیث میں تکبیر کے لفظ درست نہیں ہے، اس لیے سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر کہنا ثابت نہیں۔ البتہ نماز میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے اور اٹھتے وقت لازماً تکبیر کہتے تھے، اس لیے سجدہ تلاوت کے لیے جھکتے وقت بھی تکبیر کہنی چاہیے۔ سجدہ تلاوت کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کے سجدوں میں یہ دعا پڑھتے تھے: سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ سجدہ شکر کے مسائل۔ کسی نعمت کے حصول، مصیبت و تکلیف سے چھٹکاری اور خوشی و مسرت کے موقع پر یہ سجدہ مشروع ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشخبری ملتی تو اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھا کر فرمایا کہ بے شک حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بشارت دی، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ روایت صحیح ہے، احمد وغیرہ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا۔ راوی نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اہل یمن کے قبول اسلام کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکتوب پڑھا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر گئے۔ بیہقی۔ امام بیہقی بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کا ابتدائی حصہ ابراہیم بن یوسف سے روایت کیا ہے، لیکن اسے مکمل نقل نہیں کیا، اور سجدہ شکر کی مکمل حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر صحیح ہے۔ احمد شافعی رحمہ اللہ فرماتے سجدہ شکر مشروع ہے۔ مالک ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے یہ سجدہ نہ مستحب ہے نہ مکروہ ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے کے باوجود ان دونوں اماموں سے سجدہ شکر کا انکار نہایت عجیب بات ہے۔ باب فوت شدہ نمازوں کی قضائی کا بیان۔ اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی جائے تو اس مسئلے میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن راجح اور قوی بات یہی ہے کہ ایسے شخص پر قضا واجب نہیں ہے۔ اس کی دلائل حسب ذیل ہے۔ عمدن تارک نماز اسلام سے خارج ہے، اور ایسے شخص پر توبہ و استغفار اور نئے سرے سے اسلام میں شمولیت لازمی ہے، قضا نماز نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مرد اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا ہی فرق ہے، صحیح مسلم وغیرہ۔ قرآن میں تارک نماز کو مشرک قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں سے نہ ہو جاؤ، سورۃ الروم آیت نمبر 31۔ اور مشرک کا کوئی عمل جس میں قضائے نماز بھی شامل ہے قبول نماز نہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ
اگر انبیاء بھی شرک کرے تو جو بھی وہ عمل کرتے تھے باطل ہو جائے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 88۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے اسے صرف اتنی ہی مہلت دی جائے گی کہ وہ توبہ کرے اور نماز پڑھے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور استطاعت موجود ہے تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس وقت تک لوگوں سے قتال کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لے اور نماز نہ ادا کرنے لگے۔ بخاری، مسلم وغیرہ۔ زکوٰۃ کے منکر سے قتال کرنے پر صحابہ کا اجماع ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت زکوٰۃ سے بھی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں شرط کا لفظ من نسیہ استعمال کیا ہے، اور شرط کے لیے یہ قاعدہ مسلم ہے کہ شرط کی نفی مشروط کی نفی کو مستلزم ہے، یعنی جو بھول کر یا سونے کی وجہ سے نماز چھوڑ دے وہ اس کی قضائی دے گا، اور جو بھول کر نہیں بلکہ جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا وہ قضائی نہیں دے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے پر کوئی قضا نہیں۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے جو شخص عمدن نماز چھوڑے رکھے حتیٰ کہ اس کا وقت ختم ہو جائے تو وہ کبھی بھی اس کی قضا نہیں دے سکتا، البتہ اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور کثرت سے نفل نماز ادا کرے تاکہ قیامت کے دن اس کا ترازو یعنی دایا پلڑا وزنی ہو سکے، اور مزید اسے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ صدیق حسن خان رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ البتہ جمہور کے نزدیک ایسے شخص پر بھی قضا نماز واجب ہے، لیکن ان کے پاس اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں سوائے قسمیہ کی حدیث، جس میں یہ لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرض ادائیگی کا زیادہ مستحق ہے۔ بخاری، مسلم وغیرہ۔ البانی رحمہ اللہ فرماتے یہ حدیث وجوب قضا کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے عمدن تارک نماز پر وجوب قضا کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں، البتہ یہ حدیث دین اللہ حق اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نماز بھی انسان پر اللہ کا حق ہے، اس لیے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ راجہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے پر قضائی واجب نہیں، کیونکہ حدیث کے یہ الفاظ دین اللہ حق عام ہے اور ایک خاص واقعہ کے متعلق ہے، جبکہ عمدن تارک نماز کی قضائی خاص ہے، اور عبادات میں کسی بھی خاص عمل کے لیے خاص دلیل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے چونکہ اس کی کوئی واضح دلیل ہمارے علم میں نہیں، لہذا ہم عدم قضا پر ہی توقف کریں گے۔ البتہ اگر گزشتہ حدیث دین اللہ حق کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی شخص متروکہ نمازیں ادا کرتا ہے تو بہتر ہے، کیونکہ عبادت اجر و ثواب اور قرب الہی کا موجب ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے ہو تو یہ قضا نہیں بلکہ عذر ختم ہونے کے وقت ادا ہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھنا بھول گیا وہ اسے اسی وقت پڑھ لے جب اسے یاد آئے، کیونکہ اس کا اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں۔ بخاری، مسلم وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اسے چاہیے کہ نماز پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میں تجھے یاد آ جاؤں تو نماز قائم کر۔ صحیح مسلم۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اس کا وقت ادا ہے، قضا نہیں۔ حدیث نبوی ہے کہ 3 آدمیوں کا گناہ نہیں لکھا جاتا، سونے والے شخص کا جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غلبہ نیند کی وجہ سے وقت پر نماز فجر نہ پڑھ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قصور و کوتاہی سونے میں نہیں ہے بلکہ جاگنے میں ہے۔ تو جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنا بھول جائے یا اس سے سویا رہ جائے تو جب اسے یاد آئے نماز پڑھ لے۔ اور سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں یہ لفظ ہے، صرف قصور و کوتاہی ایسے شخص میں ہے جو نماز کو نہ پڑھے حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ صحیح مسلم۔ ان تمام احادیث میں موجود یہ الفاظ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، جب یاد آئے اس وقت نماز پڑھ لو۔ اس بات کو واضح دلیل ہے کہ یاد آنے کے فوراً بعد نماز پڑھ لینا واجب ہے۔ مزید برآں اگر نیند اور سہو کے علاوہ کسی عذر مثلاً جنگ، سفر اور شدت مرض وغیرہ کی وجہ سے نماز رہ جائے تب بھی یہی حکم ہے کہ موقع میسر آتے ہی نماز پڑھ لی جائے۔ جیسے کہ غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نمازیں رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موقع ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ادا فرما لیا۔ یہ روایت صحیح ہے، نسائی۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے عید کی نماز رہ جائے تو دوسرے دن ادا کرنی چاہیے۔ مراد یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے علم نہ ہو سکے کہ آج عید کا دن ہے اور پھر وقت گزرنے کے بعد پتہ چلے تو اسی وقت نماز عید نہیں ادا کی جائے گی، خواہ دن کا آخری وقت ہو، بلکہ اسے دوسرے دن تک مؤخر کیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ حضرت ابو عمیر بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ لوگوں نے کہا، ماہ شوال کا چاند ہم سے پوشیدہ رہ گیا، جس بنا پر ہم نے صبح روزہ رکھ لیا۔ پھر دن کے آخری حصے میں کچھ سوار آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ شب چاند دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس دن روزہ کھولنے کا اور اگلے دن نماز عید کے لیے آنے کا حکم دیا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ زیادہ نمازوں کی قضائی میں ترتیب کا حکم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خندق کے دن غروب آفتاب کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کفار قریش کو گالیاں دینے لگے اور کہا، اے اللہ کے رسول، جب میں نے نماز عصر ادا کی سورج غروب ہونے والا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے یہ نماز ابھی تک نہیں ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب کے بعد نماز عصر پڑھی اور پھر اس کے بعد نماز مغرب پڑھی۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ خندق کے دن مشرکین نے ہمیں اس قدر مشغول کیا کہ ہم غروب آفتاب تک نماز ظہر ادا نہ کر سکے، اور یہ صورتحال قتال کے متعلق جو آیت نازل ہوئی تھی اس سے پہلے کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے نماز ظہر کے لیے اقامت کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اس طرح پڑھائی جیسے کہ اس کے وقت میں پڑھاتے تھے۔ پھر انہوں نے نماز عصر کے لیے اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز بھی اسی طرح پڑھائی جیسے کہ اس کے وقت میں پڑھاتے تھے۔ پھر انہوں نے نماز مغرب کے لیے اذان کہی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز بھی اسی طرح پڑھائی جیسا کہ اس کے وقت میں پڑھاتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، نسائی وغیرہ۔ ایک روایت میں چاروں نمازوں کے رہ جانے کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ خندق کے روز مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مشغول کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں رہ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے آذان دی، پھر اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ یہ روایت صحیح ہے، نسائی۔
ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ فوت شدہ نمازوں کو ترتیب سے ادا کرنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ طریقہ ہے، لہٰذا اسی کو اپنانا چاہیے۔ تاہم اس مسئلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ فوت شدہ نمازوں کی قضائی اور وقت کی نماز کے درمیان بھی ترتیب ضروری ہے، یا پہلے وقت کی نماز جس کی جماعت کھڑی ہے ادا کی جائے گی اور پھر سابقہ فوت شدہ نمازی۔ ابو حنیفہ مالک رحمہ اللہ فرماتے اس میں بھی ترتیب ضروری ہے۔ امام لیث، امام زہری، امام نقی اور امام ربیعہ رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ شافعی رحمہ اللہ فرماتے ایسی صورت میں ترتیب ضروری نہیں، کیونکہ مجرد فعل وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ راجہ، اگرچہ مجرد فعل وجوب پر دلالت تو نہیں کرتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے میں ہی خیر و برکت ہے۔ نمازوں کی قضائی میں اذان اور اقامت۔ فوت شدہ نمازوں کی قضائی کے وقت پہلی نماز کے ساتھ اذان اور باقی نمازوں کے ساتھ صرف اقامت کہنا اور انہیں باجماعت ادا کرنا مشروع ہے، جیسا کہ گزشتہ حدیث اس پر شاہد ہے۔ کافر کی سابقہ نمازوں کی قضائی۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس پر اپنی سابقہ زندگی کے متروکہ نمازیں بطور قضا پڑھنا ضروری نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک اسلام حالت کفر میں کیے ہوئے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اور اس میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے ایسا کہا گیا ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ اگر نئے مسلمان ہونے والے شخص کو پتہ چلے کہ اسے اپنی سابقہ زندگی کی تمام نمازوں کی قضائی دینی پڑے گی تو وہ اس خوف سے دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائے۔ باب نماز جمعہ کا بیان۔ جمعہ کے دن کی فضیلت۔ حدیث نبوی ہے کہ جن دنوں میں آفتاب طلوع ہوتا ہے ان میں سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی میں ان کو اس سے نکالا گیا، اور قیامت بھی صرف جمعہ کے دن میں ہی قائم ہوگی۔ صحیح مسلم۔ نماز جمعہ ہر مکلف پر واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ: اے ایمان والو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ سے پیچھے رہنے والے لوگوں کے لیے فرمایا: بے شک میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالوں جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے ضرور باز آ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ لازماً غافل لوگوں میں شمار ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز جمعہ ہر مسلمان پر باجماعت ادا کرنا حق اور واجب ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز جمعہ کے لیے جانا ہر بالغ شخص پر واجب ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، نسائی وغیرہ۔ حضرت ابو جعد زمری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے محض سستی و کاہلی سے 3 جمعے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیں گے۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم دنیا میں آخر میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، پھر یہ یعنی جمعہ کا دن ہے جس کی تعظیم ان پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی تعظیم پر ثابت رکھا۔ بخاری رحمۃ اللہ انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ جمعہ کی فرضیت کا بیان، اور اس کے تحت فرضیت کے دلائل نقل کیے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے جمعہ پڑھنا فرض ہے۔ نووی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔
شوکانی رحمہ اللہ فرماتے حق بات یہ ہے کہ جو شخص اذان سنتا ہے اس پر جمعہ پڑھنا فرض عین ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمعہ پڑھنا واجب ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمعہ پڑھنا اجماع امت کے ساتھ فرض ہے۔ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمعہ کے وجوب پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز جمعہ کی فرض عین ہونے پر اجماع ہے۔ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اختلاف اس بات میں ہے کہ جمعہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ اور اکثر فقہا نے اسے فرض کفایہ کہا ہے۔ امیر سنانی رحمہ اللہ فرماتے اکثر فقہا کے نزدیک جمعہ فرض عین ہے اور مطلقاً اس کے وجوب پر اجماع ہے۔ البانی رحمہ اللہ فرماتے نماز جمعہ واجب ہے، بغیر کسی عذر کے اسے چھوڑنا جائز نہیں۔ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نماز جمعہ کی ادائیگی واجب قرار دی ہے، جس حدیث میں ہے کہ جس شخص نے بغیر کسی عذر کے جمعہ چھوڑا اسے چاہیے کہ 1 دینار صدقہ کرے، اگر 1 دینار موجود نہ ہو تو نصف دینار صدقہ کرے۔ وہ ضعیف ابو داود وغیرہ۔ عورت، غلام، مسافر اور مریض پر واجب نہیں۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر جمعہ باجماعت ادا کرنا واجب ہے مگر 4 قسم کے لوگ اس سے مستثنی ہیں: غلام، عورت، بچہ اور مریض۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر پر جمعہ ضروری نہیں ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ لازم ہے مگر 4 قسم کے لوگ اس حکم میں شامل نہیں: عورت، مسافر، غلام اور مریض۔ یہ روایت ضعیف ہے سند کے اعتبار سے۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ایسی خواتین جو بوڑھی نہیں ہے ان پر بلا اختلاف جمعہ واجب نہیں ہے، البتہ جو بوڑھی ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جمعہ میں حاضر ہونا مستحب ہے۔ غلام بھی فرضیت جمعہ سے مستثنی ہے، البتہ اہل ظاہر سے امام داؤد رحمہ اللہ عمومی دلائل کی وجہ سے اس پر بھی جمعہ کو واجب کہتے ہیں۔ مریض پر بھی جمعہ واجب نہیں جبکہ اسے جمعہ میں حاضری کے لیے مشقت اٹھانی پڑے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مریض کی طرح اندھے پر بھی جمعہ فرض نہیں اگرچہ مسجد لے جانے کے لیے کوئی اس کا رہنما موجود ہو۔ شافعی رحمہ اللہ فرماتے اگر کوئی رہنما موجود ہو تو اندھے شخص کے لیے جمعہ چھوڑنے کا کوئی عذر نہیں۔ بالاتفاق نابالغ بچے پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے، اور مسافر پر جمعہ واجب ہے یا نہیں اس کے متعلق چونکہ احادیث ضعیف ہیں اس لیے علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ مسافر پر جمعہ فرض نہیں جبکہ وہ حالت سفر میں ہو اور اس پر مسافر کا لفظ صادق آتا ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران حج عرفات میں جمعہ نہیں پڑھا بلکہ نماز ظہر ادا کی۔ جمہور فرماتے ہیں مسافر پر جمعہ واجب نہیں۔ امیر سرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسافر پر جمعہ واجب نہیں۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے مسافر پر باجماعت نماز جمعہ واجب نہیں، اگر وہ حالت سفر میں ہو تو قصر کرے اور اگر مقیم ہو تو ظہر کی 4 رکعت ادا کرے۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسافر پر جمعہ واجب ہے۔ یاد رہے کہ ان سب پر جمعہ فرض تو نہیں لیکن اگر ان میں سے کوئی جمعہ پڑھ لے تو درست ہے، اور اسی طرح اگر مریض یا مسافر شخص امامت کرائے تو یہ بھی جائز ہے۔ نیز منہاج السنہ میں ہے غلام، بچے اور مسافر کے پیچھے جمعہ صحیح ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایسے معذور پر جمعہ ضروری نہیں ہے جسے جماعت چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے۔